آیت نمبر 77 علم ترا الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، علم ترا کیا تو نے دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف قیل لہم جن سے کہا گیا کفوا روکو ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دو، فلما کتب علیہم القتال اور جب ان پر فرض کر دیا گیا جہاد، اذا فریق منہم تو ایک گروہ ان میں سے یخشون الناس لوگوں سے ڈرنے لگا، کا خشیت اللہ جس طرح سے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، او اشد خشیتا یا اس سے بھی زیادہ، وقالو اور انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب، لما کتبتا تو نے کیوں فرض کر دیا علینا ہم پر قتال جہاد، لولا اخرتنا کیوں نے ہمیں مہلت دے دی گی، الی اجل قریب ایک تھوڑی سی مدت کے لیے، کل کہہ دیجئے متاع الدنیا دنیا کا فائدہ قلیل کم ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی اور آخرت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ولا تظلمون فتیلا اور تم پر تھوڑا سا بھی یعنی دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں مکے کے مسلمان جو تھے ان کی خواہش جو ہے اس کا اظہار کیا گیا ہے کہ مکے کے لوگ جو تھے جب ان پہ ظلم ہو رہا تھا، کافر طرح طرح سے ان پہ کو اذیتیں پہنچا رہے تھے، اس وقت ان کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کا حکم دے تو ہم ان لوگوں کے ساتھ جہاد کریں۔ تو اس وقت ان کو تلقین کی گئی کہ آپ جو ہے حوصلے اور صبر کے ساتھ جو ہے کافروں کے ظلم کو برداشت کریں اور ان سے عفو درگزر سے کام لیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور تمام باقی عبادات جو اور تعلیمات جو ہیں اس پر عمل کریں تاکہ دین جو ہے مضبوط بنیادوں پر استوار ہو سکے۔ لیکن جب مسلمانوں نے ہجرت کر لی مدینہ کی طرف تو اس وقت ان کی طاقت جمع ہو گئی تو انہیں قتال کی اجازت دے دی گئی، تو اس وقت بعض لوگوں نے کمزوری اور پاس ہمتی کا مظاہرہ کیا، اور ان کو پھر یاد دلائی جا رہی ہے مکے کے دور کی خواہش کہ جب ان کی یہ آرزو تھی کہ انہیں جہاد کا حکم مل جائے تو انہیں کہا گیا کہ اب جو ہے وہ جہاد کرو، اور اس آیت میں انہیں دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کا فائدہ جو ہے وہ قلیل ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے زیادہ بہترین ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اور ان سے جو ہے وہ گٹھلی کھجور کی گٹھلی کے اندر جو باریک دھاگا ہوتا ہے اس کے برابر بھی جو ہے وہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ میری اور دنیا کی مثال جو ہے وہ ایک مسافر کی سی ہے جو ایک درخت کے نیچے دوپہر کو آرام کرتا ہے اور پھر روانہ ہو جاتا ہے، تو انہیں یہاں دنیا کی بے ثباتی کی طرف جو ہے توجہ دلائی گئی ہے کہ یہاں کا فائدہ جو ہے وہ بہت کم ہے، آخرت کے مقابلے میں آخرت کا فائدہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، لہٰذا آپ کو بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کوئی ان کا اعتراض نہیں تھا، لیکن ایک فطری جو خواہش ہوتی ہے کہ جب انسان کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے تو اس وقت وہ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا آرام کر لے، ورنہ ایسا نہیں تھا کہ وہ جہاد کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 78 ہے، اینما تکونوا جہاں بھی تم ہو، یدرککم موتا تمہیں پا لے گی، یدرککم تمہیں پا لے گی موت، ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگرچہ تم ہوگے مضبوط قلعوں میں، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةً اگر ان کو پہنچے نیکی، یقولو تو وہ کہتے ہیں ہذہ من عند اللہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ اور اگر ان کو پہنچے سیئۃ برائی، یقولو تو وہ کہتے ہیں ہذہ من عندک یہ آپ کی طرف سے ہے، کل کہہ دیجئے کل من عند اللہ سب اللہ کی طرف سے ہے، فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا تو کیا ہے اس قوم کو کہ لا یکادون قریب نہیں ہے، یفقہون وہ سمجھنے کے حدیثا بات کو،
تو اس کا باب محاورہ ترجمہ ہے کہ اگر انہیں کوئی دکھ پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی وجہ سے ہے۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ سب اللہ کے پاس سے ہے، اور پھر اس قوم کو کیا ہوا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہے۔ تو یہاں جو ہے کمزور مسلمان جو ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ دنیا فانی اور عارضی ہے، اور جس کے لیے تم مہلت جو ہے وہ طلب کر رہے ہو اس کے مقابلے میں آخرت جو ہے وہ بہت پائیدار اور بہتر ہے، اور جس کے حقدار جو ہے تم اطاعت الہی کے صلے میں ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ خواہ جہاد کرو یا نہ کرو، تو موت کا وقت جو ہے وہ معین ہے، چاہے آپ مضبوط قلعوں کے اندر بھی کیوں نہ ہوں گے، موت جو ہے اس وقت آپ کو آ لے گی جب آپ کا وقت جو ہے وہ لکھا ہوگا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جہاد میں جانے کی وجہ سے انسان کو اس کی جان کے جانے کا خطرہ ہو، بلکہ ہر انسان کی موت کا وقت جو ہے وہ فکس ہے، اور جب اس کا موت کا وقت آنا ہے تو اس نے اپنی اس جگہ پہ خود پہنچ جانا ہے، اور ایک لمحہ کے لیے بھی وہ آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ تو کمزور ایمان والے لوگ جو ہیں وہ منافقین ان میں جو لوگ تھے، تو اگر انہیں فائدہ پہنچتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی نقصان پہنچتا تھا تو وہ کہتے تھے رسول پاک کو کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ جو فائدہ اور نقصان جو ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی انہوں نے بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات سمجھائی کی تھی کہ جب ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ ہماری طرف سے ہے، اور جب ان کو برائی پہنچتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں سے بدشگونی لیتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، برائی اور بھلائی جو ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اگر کوئی نقصان انسان کو پہنچتا ہے تو اس کے نفس کی کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر انسان کی بھلائی جو ہے اچھائی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کسی چیز کی نحوست نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ نقصان کا حقدار ہوتا ہے۔ آیت نمبر 79، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اور جو تجھے پہنچے، ما اصابک جو تجھے پہنچے، من حسنۃ نیکی سے، فمن اللہ تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ما اصابک من سیئۃ اور جو تجھے ملے برائی سے، فمن نفسک تو وہ تیری اپنے نفس کی طرف سے ہے، وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے لوگوں کے لیے رسول بنا کر، وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافی ہے گواہ، دیکھنے والا۔ تو یہاں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی اچھائی پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور کوئی برائی پہنچتی ہے تو انسان کے اپنے بدعمالیوں کا وہ نتیجہ ہوتا ہے۔ اور رسول جو ہے وہ ہم نے آپ کو صرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ جو ہے وہ آپ کے لیے کافی گواہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ صرف پہنچا دینا ہے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں اگر یہ لوگ ہدایت حاصل نہیں کرتے، تو آپ کا فرض ہے پہنچا دینا، آپ ان تک پہنچا دیجئے، باقی بھلائی اختیار کرنا یا برائی اختیار کرنا یہ ان پہ چھوڑ دیجئے، یہ ہدایت دینا جو ہے وہ اللہ کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 80 ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ اور جو کوئی اطاعت کرے رسول کی، فقد اطاع اللہ تو پس تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی، فمن تولا اور جس نے منہ پھیر لیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ رسول کی اطاعت جو ہے وہ دراصل اللہ کی اطاعت ہے، اور جو کوئی
منہ پھیر لیتا ہے تو ہم نے ان پر آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ رسول جو ہے اصل میں اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ ہی کا پیغام لوگوں تک رسول پہنچاتا ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی بات ان کو نہیں کہتا، اور جو بھی لوگوں کو بتاتا ہے اللہ کی بات ان تک پہنچاتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور اسی طرح سے من یوتی الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اسی طرح سے قرآن پاک میں حکم دیا جا رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہی لوگ جو ہیں ان کا ساتھ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، اور قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ یہ کتنے ہی اچھے رفیق ہیں۔ تو رسول کی اطاعت اصل میں اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے، اور جو رضا اور رغبت کے ساتھ اور دل کی خوشی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو ان کے مرتبے اللہ تعالیٰ نے بہت بلند رکھے ہیں، کہ ان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو، شہداء کو، صالحین کو قرار دیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا بہت ہی اچھا جو ہے وہ ساتھ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 81 ہے وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں طاعتن اطاعت کا، فَإِذَا بَرَزُوا اور جب وہ باہر جاتے ہیں مِنْ عِنْدِكَ آپ کے پاس سے، بیّتا رات کو طائفتٌ ایک گروہ منہم ان میں سے، غیر الذی اس کے علاوہ تقولو تو وہ کہتا ہے، واللہ یکتب اور اللہ لکھتا ہے، ما یبیتون جو وہ رات کو کرتے ہیں، فاعرض عنہم پس تو ان سے منہ موڑ لے، وتوکل علی اللہ اور توکل کیجیے اللہ پر، وکفی باللہ وکیلا تو پس اللہ ہی کافی ہے کارساز۔ تو یہاں منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب وہ رسول کے پاس ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں، لیکن جب وہ رات کو علیحدہ ہوتے ہیں اپنے گروہ کے ساتھ مشورے کرتے ہیں تو اس وقت اس سے الٹ باتیں کرتے ہیں اور الٹے سیدھے پلان بناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ رات کو کرتے ہیں اکٹھے ہو کر جو مشورے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لکھ رہا ہے، ان سے آپ منہ موڑ لیجئے اور اللہ پر توکل کیجئے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافی ہے تمہارے لیے کارساز۔ کہ ان لوگوں کے اوپر جو ہے آپ کسی قسم کا افسوس نہ کریں کہ یہ لوگ آپ کے سامنے جو باتیں کرتے ہیں یہ علیحدگی میں سازشیں کرتے ہیں آپ کے خلاف، اور اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو دیکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا وکیل ہے، کارساز ہے، آپ کے لیے کافی ہے۔ پھر آیت نمبر 82 ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، ولو کان من عند غیر اللہ اگر یہ ہوتا اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے، لوجدوا فیہ تو وہ پاتے اختلافا کثیرا اس میں بہت زیادہ اختلاف۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ فلاں شخص سے سیکھتا ہے اور فلاں شخص جو ہے ان کو سکھاتا ہے۔ تو کہا گیا کہ اگر یہ قرآن پاک میں غور و فکر کریں تو انہیں پتہ چلے کہ یہ غیر اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا، فرق باتیں ہوتی، ایک ٹائم میں کوئی اور بات ہوتی، اگلے ٹائم میں اور بات ہوتی۔ جو انسانوں کا لکھا ہوا کلام ہوتا ہے اس میں بعض اوقات وہ صحیح ہوتا ہے اور بعض اوقات اگلے کچھ عرصے بعد دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے ان باتوں میں، اور ان باتوں میں جو ہے وہ صداقت بھی نہیں ہوتی اور ہمیشہ کے لیے وہ سچی بھی نہیں ہوتی۔ تو کہا گیا ہے کہ قرآن پاک میں غور و فکر کریں تو انہیں یہ سب معلوم ہو جائے گا کہ یہ غیر اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس لیے اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے
بھیجا ہوا کلام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کیجیے اور باقی ساتھیوں تک بھی پہنچائیں۔ اس کو پہنچانے کا بھی اجر و ثواب ہوتا ہے۔ جتنا اسلام پھیلے گا اتنا ہی مسلمان جو ہے ان کا ایمان مضبوط ہوگا، اور جب تک کوئی مسلمان، کوئی مومن دنیا میں ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ جب اسلام مٹ جائے گا تو قیامت آئے گی۔ شکریہ بہت بہت۔